اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا زیبا ہے رب کائنات کے لیے، جو بہترین خالق ہے، بہترین مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ ایسا خلق کرنے والا کہ اس جیسا کوئی خالق نہیں، ایسا پالنے والا کہ اس جیسا کوئی پالنے والا نہیں، ایسا عطا کرنے والا کہ اس جیسی عطا کسی کی نہیں، ایسا بہترین رب کہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور بے شک وہی زندگی اور موت کا خالق اور مالک ہے۔ اور بعد حمد و ثناء پروردگار عالم ہمارا بہترین درود و سلام محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کے جن کے صدقے سے پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا اور اس حسین سی کائنات کو سجا ڈالا، اور یہ کہہ کر بتلا بھی دیا کہ اے میرے لوگوں، اس پوری کائنات میں جتنی بھی تخلیقات ہیں وہ سب صدقہ محمد اور آل محمد کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فریحہ عدنان، اپنے پروگرام پیغام رمضان کے ساتھ الکاظمین ٹی وی پر حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ماہ رمضان ہے، ماہ دعا ہے، ماہ التجا ہے، ماہ خدا ہے۔ ایسا حسین مہینہ خدا نے ایک بار پھر مجھے اور آپ کو نصیب کیا۔ سب سے پہلے تو ہم خدا کی دی ہوئی اس حسین نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک بار پھر ہماری ان سانسوں کو یہ ماہ مبارک رمضان نصیب کیا۔ اور اسی کے ساتھ جیسے کہ میرے ناظرین جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، بہترین شاعرہ اہل بیت۔ ایک ہوتا ہے شاعرہ ہونا، ایک ہوتا ہے شاعرہ اہل بیت ہونا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سوز خواں و منقبت خواں محترمہ سبین زہرا نقوی صاحبہ۔ آئیے سبین کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ مولا علی علیہ السلام مدد، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، جزاک بہت اللہ، شکریہ جزاک اللہ آپ کا اور کازمین ٹی وی کا کہ انہوں نے یہاں اس پلیٹ فارم سے ہمیں مدعو کیا، اور جزاک یہاں ایک بار پھر ذکر اہل بیت علیہ السلام کی محفل میں آپ کے سامنے ہے، اور مالک آپ کی کامشوں میں بہترین اضافہ الہی آمین، اور الہی اپنی بار آمین۔ کا ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے قبول فرمائیں۔ الکاظمین ٹی وی کی پوری ٹیم آپ کی انتہائی ممنون و متشکر ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ جزاک اللہ۔ جناب زہرا آپ کو اس کا اجر ادا کریں گی، کیونکہ ہمارے ساتھ میں نے جیسے کہ بتلایا ہے کہ موجود ہیں شاعرہ اہل بیت، تو ایک روب بھی ہے آپ کا ہم پر۔ تو میں ایک سوال کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک شعر سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ میرا پسندیدہ شعر ہے، شاعر کا نام مجھے معلوم نہیں، کہ بنت خاتون جنت بنت علی ہیں زینب، بنت خاتون جنت بنت علی ہیں زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہیں زینب، اور کبھی حیدر کبھی زہرا کبھی آغوش نبی۔ خوبصورتی دیکھیے گا کہ کبھی حیدر کبھی زہرا کبھی آغوش نبی، گویا قرآن کی گودی میں پلی ہیں زینب، اور جب یہ نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل، جب یہ نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل، یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کی جانب بڑھوں گی۔ سبین، اس سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ فریحہ، یہ سفر جو ہے بچپنے سمجھ لو کہ نوحہ خوانی تو 7 سال کی عمر سے شروع ہو گئی تھی ماشاءاللہ، اور وہ میں کہوں گی کہ استاد ندیم رضا سرور صاحب جو ہیں وہ ہمارے استادوں میں شامل ہوتے ہیں، کہ ہم نے انہیں کے وہ کیسٹس چلتے تھے، اور ایک سب سے پہلے ایک نوحہ آتا تھا اس وقت، ہاں تھا میرا پاپا، اور وہ ہم نے پہلے ایک چھوٹی سی ڈائری امی نے بنا دی تھی، اور وہ اس میں سے ہم نے نوحہ خوانی شروع کر دی تھی۔ وہ ایسے ورڈنگ کی طرح لکھا ہوتا تھا۔ اور شاعری ہے، یہ بہت بچپنے کا نہیں ہے کام، یہ ہوا ہے میٹرک کے بعد۔ سبین، شاعری ہے کیا؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ الکاظمین ٹی وی کے اس حسین پلیٹ فارم سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ شاعری ہے کیا؟ فریحہ، شاعری جو ہے نا وہ احساس کا نام ہے۔ واہ! شاعری جو ہے وہ عکاس کا نام ہے، یعنی انسانی جذبات کی کوئی چیز اگر عکاسی کرتی ہے تو وہ نثر سے زیادہ لحن میں، ایک آپ اس کو کہتے ہیں کہ قافیہ میں، ردیف میں، ایک میٹر میں، ایک بحر میں لے کر شاعر اپنے احساسات کی عکاسی کرتا ہے ان الفاظ کے ذریعے، اور وہ شعر کہلاتا ہے۔ اب اس شعر میں مسدس کہہ لیتا ہے کوئی، بند کہہ دیتا ہے کوئی، مصرع کہہ دیتا ہے کوئی،
تو یہ ایک مختلف اس کی زاویے ہیں جس میں ہاں، اور یہ کہ خدا داد صلاحیت ہے. بالکل. عام طور کی شاعری عشق مجازی کے گرد گھومتی ہے، مگر الحمدللہ رب العالمین کے ہمارا تو عہد ہے اپنے قلم کے ساتھ کہ ہم نے کبھی کسی اور صنف پہ قلم اٹھایا ہی نہیں. کیا ہم تو لکھنا شروع کیا تھا تو اہل بیت ہی کے حوالے سے پہلا نوحہ لکھا، اور یہی ان کے ساتھ عہد تھا کہ جب لکھیں گے اہل بیت کے لیے لکھیں. جی سبین، ماشاءاللہ ایک چیز بہت نظر آتی ہے کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے ایک یہ حسینی رشتے کو ایک ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ، تو اس میں میں نے یہی دیکھا کہ کسی بھی امام کی آمد ہو یا شہادت ہو تو ماشاءاللہ آپ کا تازہ ترین اشعار ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے جو مولا نے آپ کو عطا کی ہے. اچھا، عطا سے مجھے خیال آیا کہ شاعری میں کچھ معاملات عطا کے ہوتے ہیں، تو یہ کیا معاملے ہیں؟ اچھا فرید، اس میں کچھ نہیں، اس میں سارے معاملات عطا کے بھی ہیں زیادہ تر نا، زیادہ تر. یعنی ہمیں کیا خبر کہ ہم قلم اٹھائیں اور ہماری سوچ کا محور فرض کرے کربلا ہے ذہن کے اندر اور کوئی گراؤنڈ بنا ہوا ہے لکھنا ہے، تو اب ہمیں ان کی عطا کی ضرورت ہے نا. بالکل. شاعری خدا داد ہے تو اب اس کو مصرع بنانا ہے، لفظ وہاں سے آتے ہیں باب علم سے، الفاظ اجازت لے کر ہمارے قرطاس پر آتے ہیں اور ہم اس کو رقم کرتے ہیں، اور یہ ان کا عزم ہے ہمارے لیے. ہم نوکر ہے بی بی کی در کے، آپ ہم سب نوکری کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اور وہ نوکری چل رہی ہے کہ وہ الفاظ کی صورت میں شاعری بن جاتی ہے، اس کو انجمن نوحہ بنا کے پڑھتی ہے، طرزیں بنتی ہیں، اس کو ایک باقاعدہ ایک پروٹوکول سے ایک نوحہ آپ تک پہنچتا ہے جس کے پیچھے شاعر سے لے کر کمپوزر تک اور تمام ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ کو تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر جو نامور نوحہ خواں و منقبت خواں ہیں وہ ماشاءاللہ آپ کے کلام پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہترین کلام ہیں. مولا آپ کو مزید آپ کے قلم میں آپ کو اور عزت بخشیں اور اسی بہترین انداز سے آپ مزید کلام لکھیں مولا کی شان میں. اور اسی کے ساتھ سبین کوئی ایک ایسی حسین یاد جو آپ ہمارے چینل کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ یادیں تو بہت سی ہوتی ہیں، مگر ایک میرا نوحہ وہ کافی زباں زد عام ہے. شاہ عباس کے لاشے سے لپٹ کر بولے ہائے عباس میرے. یہ استاد رضا شاہ جو ہے وہ میرے استاد ہی ہیں، آپ انہیں سمجھے. انہوں نے یہ مصرع دیا، ثانی دیا، مطلع ثانی اور ایک انترا انہوں نے مجھے دیا تھا، اور باقی اس کے 8-9 انترے میں نے میٹرک کے بعد اور نان سٹاپ رقم کیے تھے. اس میں کوئی تصحیح نہیں کی تھی میں نے، اور وہ قلم لکھتا چلا گیا تھا. اور جب وہ نوحہ انجمن رضا حسینی اور فدائے اہل بیت دونوں نے پڑھا ہے اس کو، تو ایک خواب دیکھا تھا میں نے کہ وہ زری ہے مولا کی اور ابا عبداللہ الحسین کی ذریعے پہ وہ نصب ہے نوحہ. سبحان اللہ. تو یہ ایک حسین سی یاد ہے. ویسے ہر کلام کے پیچھے ایک تازہ یاد ہوتی ہے، کیونکہ جس بھی ہستی کے بارے میں ہم لکھتے ہیں تو وہاں تو دربان رضوان ہے، تو ہم تو نوکروں کے نوکر ہیں. بے شک. تو پھر ہم جب لکھتے ہیں تو وہ ہستیاں ہمیں اذن دیتی ہیں، تو وہ روح پرور ایک منظر ہوتا ہے. زیادہ تر رات میں یا فجر کے وقت کلام عطا ہوتے ہیں، اور موسٹلی پورا دن کاموں کے بعد انسان یہ سوچتا ہے کہ کس وقت لکھیں گے، بس رات میں لکھ لیں گے. تو وہ جب قلم اٹھاتے ہیں اور وہ عطا کرتے ہیں. کیا کہنے، سلامت رہیے، آباد رہیے. دعا یہی ہے کہ مولا طابہ ظہور مہدی آپ سے اسی طرح اپنی ڈیوٹیز لیتے رہیں، اور یقین جانیے کہ آپ ماشاءاللہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور باعث سعادت ہے میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ سلامت رہیں، آباد رہیں، کیونکہ آپ وہ مولا کے ذاکرین ہیں کہ جو صرف 1 یا 2 مہینہ مولا کا ذکر نہیں کرتے بلکہ پورا سال ذکر مولا میں مصروف ہیں، سب عبادت رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، آپ سلامت رہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ نوحے جب آپ پڑھتی ہیں مجالس میں، ماشاءاللہ مرثیہ خوانی آپ کی بہترین ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بتائیے گا کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں ایک مرثیہ خواں کی، ایک نوحہ خواں کی، تو کیا وہ صرف فرش ازا کی حدود تک ہے، اور کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یہ بہت اچھا یہ سوال ہے، کیونکہ دیکھیں جو سامنے ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ ہمیں دیکھ کے سیکھتے ہیں. تو آپ سوال آپ کا بہت اچھا ہے. جزاک اللہ. آنے والے بچوں کے لیے بھی، ہمارے بچوں کے لیے، ہم خود ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ ہم اس میں کامل ہیں، مگر آج کل نفسا نفسی کا دور تو ہے.
بالکل. اور یہ بھی آپ بات مانیں گی کہ کہیں نہ کہیں ریاکاری بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل خالص تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں، مگر کوشش کرتے ہیں. ہاں کوشش کرتے ہیں. اب جیسے کہ تھوڑا پردے کا لحاظ رکھنا ہے کہ باحجاب ہو کے ہی ذکر اہل بیت کے ممبر پہ آیا جائے، گویا کہ وہ سوسخاری کا ممبر ہو یا نوخاری کا ہو یا ذاکری کا ممبر ہو. سیکنڈلی کہ اس میں کوئی تکبرانہ بات نہ ہو. بالکل. دست ادب جڑے رہیں اہل بیت کے آگے، سر تسلیم خم رہے مودت اہل بیت کے آگے. ان کے برابر کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نور کے یہ ٹکڑے، انہوں نے بڑی قربانیاں دے کے یہ دین ہم تک پہنچایا، اور بلکہ یہ عزاداری ہم تک بی بی نے بہت قربانی دے کے پہنچائی. بالکل ایسا ہے. بی بی ثانیہ زہرا سلام علیہا ہماری جانیں نثار ہو جائیں کہ شریکت الحسین علیہ السلام پر، کہ بی بی کی ایک بڑی ایفرٹ ہے کہ خدا تو بچا لیے تھے مولا حسین علیہ السلام نے، مگر حسین علیہ السلام کو جس نے بچایا ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے. کہ وہ بی بی اگر اسی طرح انہوں نے بالوں سے پردہ کر کے مطلب بتایا کہ مقصد کو جاری رکھو، مگر اپنے پردے کو، اپنی ناموس کو، اپنی آبا و اجداد کو، اپنے نظریہ اسلام کو دائرے میں رکھنا ہے. اب اس میں یہ میں بھی نہ ہو. مجھے یہاں پہ معذرت کے ساتھ آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں. سبیہ وابدی صاحب کا اشعار ہیں، انہوں نے مسدس پڑھی شہزادی کی عظمت پر، تو اس کا ایک شعر مجھے یاد آیا ہے تو وہ میں پیش کرتی ہوں کہ امین راز مشیت ہوں نام زینب ہے، میں اپنے باپ کی زینت ہوں نام زینب ہے، سبحان اللہ، پیمبروں کی اقامت ہوں نام زینب ہے، نماز صبر کی نیت ہوں نام زینب ہے، اور یزید تیری کہانی مٹا کے دم لوں گی، میں تیرے گھر میں صف غم بچھا کے دم لوں گی. تو آپ نے بہترین کہا کہ جس طرح سے شہزادی نے اتنی قربانیاں دی ہیں اس عزا کے فرش کے لیے، اس ذکر کے لیے، تو ہماری بھی تو ذمہ داریاں ہیں نا. ذمہ داری تو ہے بے شک، اور بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں ایسا دور چل رہا ہے کہ میں ہے بس ہر بات میں، میں اصل میں ہماری یہاں اخلاق کی کمی ہے. ہاں میں نہیں ہوں، بس تکبر نہیں ہو، غرور نہیں ہو، اور انسان کوشش کرے کہ ہر جگہ پہ ایک جیسی ڈیوٹی دے. میں نے بعض جگہ دیکھا ہے کہ بعض ذاکرین میں بھی، اب اس میں کسی کا نام لینا تو خیر نہیں، سبھی ایک بڑا حلقہ باب ہے جس میں کہ عزادار جو عزاداری کی ڈیوٹی پیش کرتے ہیں، اس میں کہیں کسی طرح کی ڈیوٹی ہے اور کہیں کسی طرح کی ڈیوٹی. تو ہر جگہ پہ اپنا جو ہے منصب اور عمل ایک اور پھر ایک رکھیں، اس کو کرنا چاہیے. اور شہزادی کے حوالے سے 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں کہ نام حیدر کی طرح ناد علی ہے زینب، نام حیدر کی طرح ناد علی ہے زینب، کفر و باطل کے لیے تیغ بنی ہے زینب، اور اپنا سب وار کے دروں کے ستم سہ سہ کر دین کے واسطے کانٹوں پہ چلی ہے زینب، دین کے واسطے کانٹوں پہ چلی ہے زینب. اور یہ بی وہ ہے کہ زینب ہیں، ہے نا، اور ان کی زینت جو ہے وہ شہزادے اون محمد علیہ السلام. تو کل ایک کہیں جشن تھا اون محمد شہزادے کا، تو مجھ سے کسی نے کہا کہ اگر آپ کچھ مصرے لکھ دیں، تو میں نے وہ بس قلم اٹھایا اور شہزادی نے عطا کیا آپ کی سماعت کی نظر کہ جشن اون محمد منایا کرو، جشن اون محمد منایا کرو، حق مودت کا یوں بھی نبھایا کرو، حق مودت کا یوں بھی نبھایا کرو. اور کیسے بچوں نے فنار شامی کیے، کیسے بچوں نے فنار شامی کیے، جنگ اون محمد سنایا کرو، جنگ اون محمد سنایا کرو، حق مودت کا یوں بھی نبھایا کرو. اور کیا بات ہے کہ دلبران جعفر طیار کے ساتھ مولا کائنات کے حوالے سے بھی اشعار میرے سامنے ہیں. 13 رجب کا میرا یہ کلام تھا. بہت سارے کلام میرے خان بردرز، ہاشمی بردرز، مختلف انجمنوں نے پڑھے ہیں. مجھے میری نانی نے پالا، ماموں نے پالا، ان کے ساتھ میں رہی تھی، اور بہت ساری انجمنوں کو میرے نوحے دیا کرتے تھے. محمد قدیم نے میرے نوحہ پڑھا، کاروان نجف نے میرے نوحے پڑھے، رضا حسینی فدائے اہل بیت، اور اب حمید دھیرانی پروڈکشنز کے حوالے سے وہاں میرے نوحے چلتے، کلام چلتے ہیں. تو آپ کے سامنے ہے کہ گونجا خدا کے گھر میں جو نعرہ علی علی،
تو گونجا خدا کے گھر میں جو نعرہ علی علی، دونوں جہاں نے مل کے پکارا علی علی، اور چکر حرم کے حج کی تمنا میں کیجئے، چکر حرم کے حج کی تمنا میں کیجئے، صدقہ علی کا رب نے اتارا علی علی، واہ 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 سبحان اللہ، صدقہ علی کا رب نے اتارا علی علی، اور دل منکروں کی اور جھلستے چلے گئے، خم میں نبی نے ایسے ابھارا علی علی، اور نہ جانے آپ کو کیوں جلاتی ہے تیرویں، نہ جانے آپ کو کیوں جلاتی ہے تیرویں، اللہ نے حرم میں اتارا علی علی، اور زہرا ہے، زہرا میرا تخلص ہے، آپ کی سلامت رہیے، چلوں بتاتی چلوں کہ زہرا ہے لامکا کے مقام تجلیاں، زہرا ہے لامکا کے مقام تجلیاں، اس عید نے ولا کو بھارا علی علی، گونجا خدا کے گھر، سبحان اللہ، کیا کہنا، سلامت رہیں، آباد رہیں، اسی طرح سے آپ مولا کی ڈیوٹیز دیتی رہیں، جس طرح سے بھی ہم چاہتے ہیں واپسی اپنی گفتگو کی جانب، کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ممبر کی ذمہ داریاں، فرش اعضاء کی ذمہ داریاں، تو یہ جو ہم ذمہ داریاں جن کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا یہ ذمہ داریاں صرف فرش اعضاء تک ہیں یا اس کے بعد بھی ہیں؟ کیا جو اخلاق ہم وہاں پر ایک دوسرے سے جس اخلاق سے مل رہے ہیں، کیا وہیں تک یہ اخلاق ہے یا اس کے بعد بھی کہیں اگر ہم ملیں تو ہمارا اخلاق وہی ہو؟ اچھا فریہ، اس میں اہل بیت کی تعلیمات اگر ہم دیکھیں صحیح ہے، انسان کے معاملات میں نہیں اس بات کو کہتی کہ مختلف زاویوں میں مختلف حالات ہوتے ہیں، انسان کی کنڈیشنز کیا رہتی ہیں نہ جانے کن کن کے ساتھ، مگر اگر ہم اہل بیت کی تعلیمات کو دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں جہاں آپ کا اختلاف ہے نا وہیں آپ کا سب سے زیادہ اخلاق دکھانے کا وقت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب اگر آپ اختلافات کو چھوڑ دیں اور صرف اللہ و رسول کی نسبت کو یاد رکھ کے دیکھیں تو آپ کے سامنے کوئی بھی آئے تو آپ کوشش کریں کہ بھول جائیں اختلافات کو، اور خاص کر فرش اعضاء اور ولا پہ، فرش پہ جب آئے نا تو کیونکہ یہ کوئی عام فرش نہیں ہوتا ہے، یہاں تو عرش والے فرش والے بن جاتے ہیں بھائی، تو فرش پہ بھول جائیں، اپنے اختلافات کو فرش پہ نہ لائیں، بچوں میں نہ کنورٹ کریں۔ اچھا سبین، میری آپ سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے ہمارے الکاظمین کے اس حسین پلیٹ فارم سے آپ ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تک کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ کیا حسین پیغام رمضان کا آپ دینا چاہیں گی؟ ہاں، رمضان کے حوالے سے بڑا خیر ہماری کیا اوقات بسات کے ہم کوئی پیغام سب کو دیں، اس حوالے سے یہ ہے کہ الکاظمین ٹی وی اچھا کام کرے ماشاءاللہ، حوالے سے مولا کے حوالے سے رمضان کے حوالے سے پروگرام سے ملاحظہ کریں گے۔ اب اگر کہنا یہ ہے کہ رمضان میں صرف روزہ بھوک اور پیاس چھوڑنے کا نام نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہیں جن کو بالائے طاق رکھنا پڑے گا، اور اس میں غرور ہو گیا، تکبر ہو گیا، اور دکھاوا ہو گیا، ریاکاری ہو گئی، اپنے آپ کو سادگی کی طرف لے آئیے۔ سادگی جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے، اور اس میں سادگی سے ہی ذکر اہل بیت کریں، اور سادگی سے ہی ان کے آگے پیش کرتے ہیں، بس مولا ہم نے تو یہ لکھ دیا اور آپ کے سامنے ہے، یا ہم نے یہ پڑھ دیا، بس اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو کہ وہاں مجھے دیکھیں گے تو میں ایسا پڑھوں اور وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھے گا تو مجھے کیا ضرورت کچھ پڑھنے کی، ایسا نہ ہو۔ تو اسی طرح بہت حسین پیغام دیا ہے آپ نے، بہت حسین پیغام، جزاک اللہ، شاد رہیے، آباد رہیے۔ ایک بار پھر ہماری پوری ٹیم آپ کی انتہائی ممنون و متشکر ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، جزاک اللہ۔ جناب زہرا آپ کو اس کا اجر عطا کریں گے، اور جانے سے پہلے بس ایک دعا آپ کو دوں گی اپنی پوری ٹیم کی جانب سے کہ شہزادی آپ سے اپنی ڈیوٹیز تا بظہور مہدی لیتی رہیں، اور آپ کو یہ سعادت نصیب ہو کہ وقت کے علی کے سامنے آپ کو ذکر کرنا نصیب ہو۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین اب اپنی میزبان فریہ عدنان کو اجازت دیجیے، ملیں گے نئے پیغام کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔